حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے نبی تھے کہ جن کی ساری زندگی تکلیفوں اور آزمائشوں میں گزری۔ آپ بھی ایسے ثابت قدم تھے کہ آپ علیہ السلام نے آزمائش میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آج کی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے وفات کے بارے میں بات کریں گے اور بتائیں گے آپ کو یہ راز کہ کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی میں دفن کیا گیا اور پھر 400 سال کے بعد کس لیے آپ کا تابوت پانی سے نکال کر آپ کے جسم کو دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دفن کیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کے لیے چلے گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کا لکھا ہوا خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سب بھائیوں کو آگاہ کیا کہ میں ہی آپ کا بھائی ہوں جس کو آپ بچپن میں کنویں میں پھینک کر چلے گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سن کر انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اپنے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی کہ میری قمیض ابا جان کے چہرے مبارک پر ڈال دینا تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب ہمارے بابا کی بینائی واپس آ جائے گی تو آپ سب گھر والے میرے پاس مصر میں تشریف لے آنا۔ یہ بات سن کر آپ علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی یہودا کہنے لگا کہ میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا، میں ابا جان کو یہ قمیض دوں گا کیونکہ میں نے یوسف کا بکری کے خون سے تر کرتا ابا جان کو دیا تھا جس کی وجہ سے ابا جان کو بہت ہی تکلیف ہوئی تھی۔ جب میں یہ کرتا ابا جان کے حوالے کروں گا تو ان کی خوشی میں دیکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے وہ مجھے معافی کر دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی یہودا وہ کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف بھاگا ہوا چلا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اور گھر والوں کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی ہمراہ بھیجیں۔ یہودا جیسے جیسے مصر سے کنعان کے قریب جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ رہی تھی۔ اس کا ذکر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کر رہے تھے اور اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی اس طرح سے بیان کیا گیا کہ یعقوب کہنے لگے کہ اگر تم مجھے نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یعقوب کے پوتوں نے کہا آپ علیہ السلام اب بھی اس پرانی بات پر اڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو۔ یہودا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر اپنے باپ کے پاس گئے، انہوں نے کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا بھی جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ میرے سب بیٹوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائیوں کو معاف کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 72 یا 73 خاندان کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی بڑے جلوس کے ساتھ اپنے خاندان کا استقبال کرنے کے لیے مصر کے دونوں طرف کھڑے تھے۔ لشکر کی بہت ہی زیادہ تعداد دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا کیا یہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں؟ یہودا نے جواب دیا ابا جان یہ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ علیہ السلام اور گھر والوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فرماؤ کہ ذرا اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھو، آسمان کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ جو آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے جدا ہونے کے غم میں روتے تھے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لگتے جگر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے۔ 40 سالوں کے بعد ہونے والی ملاقات نے باپ اور بیٹے کی آنکھیں نم کر دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر دربار میں چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دیتے ہوئے تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ اس تخت شاہی کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور سوتیلی ماں بھی موجود تھی۔ اس کے بعد آداب شاہی کے احترام میں سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تفسیر میں لکھا ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت جائز تھا۔ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے فرمایا ابا جان یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مجھ پر بڑا احسان کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے قید سے نکالا، آپ سب کو گاؤں سے لا کر مجھ سے ملاقات کروا دی۔
بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یعنی کہ میرے 11 بھائی وہ 11 ستارے ہیں، اور میرے والد سورج اور میری والدہ چاند ہیں، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اس نے ساری بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کا ثبوت کر دی، اس لیے بنی اسرائیل کو یہاں حکومت مل گئی اور وہ مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوشی سے گزاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے۔ مصر میں ہی میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات پائی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت ابراہیم اور حضرت سعد علیہ السلام کے ساتھ دفن کر دیا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے تو وہاں مصر کے لوگوں میں لڑائی پڑ گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ برکت اور رحمت ان کے محلے میں قائم رہے۔ پھر مصر کے علماء نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو سنگ مرمر کے تابوت میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا جائے، اور آپ علیہ السلام کی رحمت ہر گھر میں قائم رہے گی۔ تبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میرے آنے والی نسلیں حیاں سے ہجرت کرنے جائیں گی، اور میرے لوگ میرے تابوت کو نکال کر یہاں سے لے جائیں گے، اور مجھے پھر میرے باپ اور دادا اور پردادا کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ 400 سال گزرنے کے بعد فرعون مصر بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا تختہ الٹا دیا اور اپنی قوم کو لے کر مصر سے جانے لگے، تو کافی سفر کے بعد بھی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے محروم رہے۔ بالآخر آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصیت کو پورا کیا جائے۔ امام ابن ابی حاتم طائی ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عرابی کے ہاں مہمان ہوئے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں کے بعد عرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ چاہیے؟ اس نے کہا ہاں، ایک تو اونٹنی دیجیے ماہ دج کے، اور ایک بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افسوس، تو نے بنی اسرائیل کی بڑیا جیسا سوال کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، ہزار کوشش کی لیکن راہ نہ ملی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب سے مصر سے نکلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے لے کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ سب نے انکار کر دیا، ہم نہیں جانتے، ہم میں ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اس سے کہلوایا مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا دو۔ بڑھیا نے کہا ہاں دکھلا دوں گی، لیکن میں اپنا حق لوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ علیہ السلام پر اس کا سوال بہت بھاری ہوا۔ اس وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا، اور کہا اس کا پانی نکال دو۔ جب پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہو گئی۔ تابوت ساتھ رکھ لیا، اب چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئی۔ جو آپ کا تابوت تھا وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا، اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین لے گئے۔ آپ نے تابوت یوسف اپنے ساتھ اٹھا لیا، کہا گیا کہ خود آپ ہی نے اسے اٹھایا تھا، اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر ان کو دفن فرما دیا۔ اللہ پاک نے کیسے حیران کن طور پر 400 سال حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو پوشیدہ رکھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے تابوت کو مصر سے فلسطین لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو فرمایا کہ مجھے تو شک تھا کہ کہیں تو نہ کہہ دو کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔